پھر میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی, لاہور میں الگ لگی, کراچی میں الگ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ 2 ہیں, 295 اے 295 سی. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے, لیڈیز کا بھی ہے اور جینٹس کا بھی ہے. ٹھیک ہے, 2 سال میں ہم نے پاکستان کے یوٹیوب پہ انی پھیر دی ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کس چھتے میں ہاتھ دے دیا, تم نے کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے تو, ہے کون, تیری اوقات کیا ہے کون تو. 295 اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر کافر کو اس سے بچائے کہ کوئی ایسی گستاخی کرے اور یہاں تک پہنچے. تم کھڑے ہوئے ہو کہتے ہو جی 6 ملین سبسکرائبر ہو گئے, پیچھے سے تالیاں بج رہی ہیں, اور وہ ایک کہہ رہا ہے جی ایسی یوٹیوب پہ انی پا دیتی اور یہ فاسٹ گروئنگ ہمارا چینل ہے, اور اس کے بعد تم کہتے ہو جی ہم تو اس کے لیے ایک پرفیوم لانچ کر رہے ہیں اور وہ 295 ہے اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے, اور اس کی قیمت ایسی ہے کہ آپ حیران. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم ان دفعات پر بات کر رہے ہو جو ذات رسالت سے متعلق ہے, تم اس پہ بات کر رہے ہو جو ختم نبوت سے متعلق ہے, تم اس پہ بات کر رہے ہو جس سے جڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی عقیدت. 1 ملین اور 2 ملین کے بعد جو تم بے قابو ہوئے پھرتے ہو اور جو تم اپنی ماں بہن بیٹیاں لا کر دکھا کر اس بغیرتی کے ساتھ یہ فالوورز کماتے ہو. تمہارا باپ تھا نا وہ جس نے کھڑا ہو کر کہا کہ نعوذ باللہ میں معاویہ کا نام, اس لڑکے نے کہا میرا نام معاویہ, تمہارے باپ نے کہا میں نام نہیں لیتا. نبی کے صحابہ سے بغض رکھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین والمرسلین. اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیمبر بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, اس پوری کائنات میں سب سے اشرف اور اعظم ہیں. امت مسلمہ کے تمام جذبات, محبت کے, عقیدت کے, عظمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ اعمال میں کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو جائے لیکن محبت میں کبھی کمی نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر ہمیشہ سر کٹانے کو, گردنیں کٹانے کو, جان دینے کو یہ امت تیار رہتی ہے. کفار نے جب جب کوئی بیوقوفی کی, کوئی حماقت کی, کوئی گستاخی کی یا اپنی طرف سے کوئی چیک کرنے کی کوشش کی, امت مسلمہ نے اس شدت سے جواب دیا کہ انہیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ فرانس سے ہونے والی گستاخیاں ہوں, وہ ڈنمارک سے ہونے والی گستاخیاں ہوں, وہ تسلیمہ نسرین ہو, وہ شاتم رسول سلمان رشدی ہو, وہ کوئی اور بدبخت ملعون ہو, وہ سارے کے سارے امت مسلمہ نے اس شدت سے اپنا رد عمل دیا کہ سب کو یہ بات ببانگ دہل معلوم ہو گئی کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پر مسلمان ایک لمحہ بھر کے لیے تأمل نہیں کرتا. تو یہ بات تو مغرب کو معلوم ہو گئی, غیروں کو معلوم ہو گئی, کافروں کو معلوم ہو گئی. جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی اور یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی اور یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت رکھتے ہیں. اور یہاں 70 سالوں میں اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ واقعات یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ وہ لائن ہے جسے کسی صورت کراس نہیں کرنا. اس پر ایک لفظ, ایک حرف, کوئی ایکشن, کوئی عمل, کوئی رد عمل, کچھ نہیں دینا. یہ بارگاہ فقط گردنوں کو جھکانے کی اور بس عقیدت سے جھک جانے کی ہے. اس سب کے باوجود ایک شخص اٹھتا ہے اور پاکستان میں 2 دفعات جو مشہور زمانہ ہیں, ہمارے ہاں سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا, ہمارے ہاں اس وقت پوری قوم میں ہیرو کا درجہ ہے ممتاز قادری کو, عامر چیمہ جرمنی میں, اور اسی طرح غازی علم الدین شہید. ہر وہ شخص جس میں ختم نبوت پر, خاتم الانبیاء پر, تاجدار ختم نبوت کی حرمت پر اپنی جان دی یا کوئی قربانی دی, وہ امت میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مسلک و مذہب و ملت ہیرو ہے. اور جس شخص نے اس بارگاہ میں کوئی ادنا گستاخی کی,
دنیا و آخرت ہر لحاظ سے وہ برباد ہو گیا، اور پاکستان کی سرزمینوں سے قطعاً برداشت نہیں کرتی. یہ بات ہر صاحب علم، ذرا سی ہاؤ نو رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے. اس سب کے باوجود ایک شخص پاکستان میں اٹھتا ہے اور وہ ذات انبیاء سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ریلیٹڈ متعلق پاکستان کا ایک قانون جو 295 ہے، یا توہین مذہب سے متعلق قانون 295 295 یا 295 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا، اور پھر سزا بھی اس کی سزائے موت یا لائف امپریزمنٹ، عمر بھر کی قید ہے. تو یہ تو ایسی جگہ ہے کہ اس پر کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے اور اللہ نہ کرے کسی پر یہ دفعہ لگ جائے تو اسے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر اس نے وہ غلطی نہیں کی تو اسے اس کی علماء کے پاس جا کر وضاحت دینی چاہیے. کجا یہ کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ دفعہ تو میرے استاد موسے والا پر بھی لگی تھی. موسے والا ایک سکھ تھا، وہ گلوکار تھا. ایک شخص پاکستان میں کھڑا ہو کر اس سکھ کو اپنا استاد کہتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تو اس پر لگی تھی اور اس پر ایک لگی تھی، مجھ پہ 2 لگی، یعنی مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میری صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، مجھ پہ تو 2 لگی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ 295 کا ایک پرفیوم لانچ کر رہا ہوں. تمہیں تو ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں 302 کی دفعہ درخت پہ لکھ دی جائے، محاورتاً کہتے ہیں تو درخت سوکھ جاتا ہے. 295 اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، ہر کافر کو اس سے بچائے کہ کوئی ایسی گستاخی کرے اور یہاں تک پہنچے. تم کھڑے ہوئے ہو کہتے ہو جی 6 ملین سبسکرائبر ہو گئے، پیچھے سے تالیاں بج رہی ہیں، اور وہ ایک کہہ رہا ہے جی ایسی یوٹیوب پہ انی پا دیتی اور یہ فاسٹ گروئنگ ہمارا چینل ہے. اور اس کے بعد تم کہتے ہو جی ہم تو اس کے لیے ایک پرفیوم لانچ کر رہے ہیں اور وہ 295 ہے، اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی قیمت ایسی ہے کہ آپ حیران. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم ان دفعات پر بات کر رہے ہو جو ذات رسالت سے متعلق ہے، تم اس پہ بات کر رہے ہو جو ختم نبوت سے متعلق ہے، تم اس پہ بات کر رہے ہو جس سے جڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی عقیدت. تم نے تو حد کر دی، تم نے مذاق بنایا اس کا. تم اس کے پرفیوم، تمہارے باپ نے پرفیوم لانچ کیا، یہ کہاں سے لائے تم یہ پیسے؟ اوقات ہے تمہاری؟ تم پر دفعات لگی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو جی مجھ پہ تو اس پہ 1 لگی تھی، مجھ پہ 2 لگی ہیں فلاں. یعنی جس پر دفعہ لگی توہین مذہب کی، تم اسے اپنا استاد مانتے ہو. تو جب استاد مانتے ہو تو شاگرد تو استاد کے راستے پر ہوتا ہے نا. یعنی تم یہ بتا رہے ہو کہ میں نے حق شاگردی ادا کیا، استاد سے 1 قدم آگے بڑھ گیا میں، اس پر 1 لگی تھی، مجھ پہ 2 لگی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی یعنی نعوذ باللہ جیسے وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیا اثر پڑتا ہے، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ کہہ کر تم کہتے ہو جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں 295 اور اس کی قیمت پہ. یعنی تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کس چھتے میں ہاتھ دے دیا. تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کر کیا دیا ہے. اور یہ معاملہ خدا کی قسم علماء، طلباء، امت مسلمہ، پاکستانی گردنیں کٹوا دیں اس پر. نہیں، اس پر کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تم نے اسے ہلکا لیا، تم اس کے نام یہ وہ دفعات ہیں جس کے لیے اربوں روپے لگا کر قادیانی مشینری، جس پر ملینز آف دا ڈالر لگوا کر مغرب بڑی بڑی NGOs کے ذریعے اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر پتہ نہیں کون سے چینلز پر، اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نشریاتی اداروں پر انہوں نے ویلاگز لکھوائے، انہوں نے کالمز لکھوائے، انہوں نے کمپینز چلائی، انہوں نے لوگوں کو خریدا کہ جناب یہ 295 یہ ہے، 295C یہ ہے، اور اس سے یہ ہو رہا ہے. انٹرویوز کرائے اور نہ جانے کیا کرایا. وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. حضرت قائد جمعیت حالانکہ سیاسی جماعت ہے، آپ نے فرمایا کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا اس کو، اور کسی کا باپ بھی قادیانیوں کو دوبارہ یہاں پر مسلمان قرار نہیں دے سکتا. کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے تو؟ ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے کون تو؟ یہ وہ در، یہ وہ بارگاہ ہے
خدا کی قسم یہاں ہم جانے دے دیں, ہم یہاں جانے لے لیں. یہ دفعات جہاں جڑی ہوئی ہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے. اس پر علماء فیصلہ کریں گے کہ اس شخص نے ان دفعات, تمہیں نہیں پتا یہ کس ذات سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کس کی توہین پر لگتی ہیں, تم اس کے پرفیوم لانچ کر رہے ہو. یہ شخص اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے تمام لوگ پورے قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. توہین رسالت یا ان کی دفعات سے چھیڑ چھاڑ یا ان کو ہلکا لینا یا ان کا مذاق بنانا یا کہنا جی 2 لگ گئیں یا یہ کہ پرفیوم, تو نے وہ کر دیا جو یہاں پورے پاکستان میں 70 سال میں کوئی نہ کر سکا. یہ ظلم ہوا ہے, یہ ظلم ہوا ہے, یہ کوئی بیوقوفی اور حماقت ہوئی ہے. اور قتل کرنے کے بعد کون سی معافی ہوتی ہے؟ تم کیا کر گزرے ہو, تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں اور میرا دماغ اس وقت پھٹ رہا ہے, لیکن ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے, اس کی سخت پکڑ ہونی چاہیے, اس کی داروگیر ہونی چاہیے, اس کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. تو کل کسی کے ہوش 1 ملین اور 2 ملین کے بعد جو تم بے قابو ہوئے پھرتے ہو اور جو تم اپنی ماں بہن بیٹیاں لا کر دکھا کر اس بغیرتی کے ساتھ یہ فالوورز کماتے ہو, تو تمہیں نبی کا, تمہارا باپ تھا نا وہ جس نے کھڑا ہو کر کہا کہ نعوذ باللہ میں معاویہ کا نام, اس لڑکے نے کہا میرا نام معاویہ, تمہارے باپ نے کہا میں نام نہیں لیتا. نبی کے صحابہ سے بغض رکھنے والے, تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے متعلق دفعات کو اتنا ہلکا لیا کہ تم اس کے پرفیوم لانچ کر, تجھے تیری ماں کا نام نہیں تھا اس پہ کرتا نا پرفیوم لانچ, اپنے باپ کے نام پہ کرتا نا پرفیوم لانچ, اپنے نام پہ کرتا پرفیوم لانچ. پتہ لگتا تو کتنا قابل بیٹا, ماں باپ کے نام پہ پرفیوم نکال دیتا نا تجھے یہ ملا. سخت ترین پکڑ ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے. اینڈ ان کو ایک ایگزامپل بنا کر سیٹ کر دینا چاہیے, پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ پاکستانی قانون کس قدر دیدہ دلیری سے ہم, اور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ انصاف اور حکومت اور ہر ادارے سے مطالبہ کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کو لگام ڈالو تاکہ پاکستان میں قانون کی عملداری قائم رہے, لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. جب ایسے بدبخت, ایسے بدباطن, بدداہن جب اس طرح کی گستاخیاں اور اس طرح کی ہلکی باتیں اور اس طرح کی چیزیں لے کے معاشرے میں اتر, اس سے معاشرے میں آگ لگتی ہے. یہ رہ گیا موضوع جس پہ تجھے بات کرنی ہے. اگر تیرے پاس 6 ملین ہے, اس پہ تو پرفیوم لانچ کرے گا, اس پہ تو بکواس کرے گا, اس پہ تم پیچھے سے تالیاں مارو گے, قانون تمہارے ہاتھ توڑ دے گا انشاءاللہ. سلام اس آقا پر کہ جس کے دیوانے ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.